بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبه المشكور وآله وصحبه إلى يوم المنشور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سامعین مکرم، مہمانان معظم اور آسمان علم کے تابندہ ستاروں، لسان و قلب اور جسم و روح کے باہمی اتحاد سے جو گفتگو نفوس عظیمہ کے روبرو کرنے چلا ہوں اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم، بعثت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اس دار فانی میں ہر سو اندھیرے چھائے ہوئے تھے. انسانیت کا وقار ختم ہو چکا تھا. ہر ذی روح کسی مصلح کا منتظر تھا. اس ہستی دلربا کا انتظار بر و بحر کو بھی تھا جو فساد سے بھر چکے تھے. اس کا انتظار آسمان کو بھی تھا جس کی نگاہیں توحیدی سجدوں کو ترس گئی تھیں. بالآخر ماہ ربیع الاول میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کے پیرائے میں وہ بشر کامل آ گئے جن کی بشریت پر انسانیت کی معراج ختم ہوتی ہے. ذرا دیکھیے نا، ماہ ربیع الاول میں بیٹی کو باپ کی شفقت کا سایہ، بیوی کو شوہر کی طرف سے حفاظت کی چادر، ماں کو الجنت تحت اقدام الامہات کا مژدہ جافزہ، اور استاد کو انما بعثت معلما کا احساس نصیب ہوا. پھر چشم فلک نے دیکھا کہ بغض و حسد کے لاوے اگلنے والے انما المؤمنون اخوہ کے پیرائے میں مومنین کا غمسار بن گئے. چراغ ہدایت کو گل کرنے والے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کو زیور لسان بنانے والے بن گئے. عطائے نبوت سے قبل ہی میرے نبی کی سیرت کو دیکھنا ہو تو حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے پر جب اختلاف ہوا تو سب نے بالاتفاق ھذا الامین رضینہ کہہ کر اپنا فیصل مان لیا. اس بات نبوت کی دلیل مانگی گئی تو دست مبارک کی انگلی سے شک کمر کا موزہ رونما ہوا. عطائے نبوت کے بعد اگر آپ کی سیرت میں عبادت بالخصوص نماز سے تعلق دیکھنا ہو تو مسند احمد کی یہ حدیث آپ کے شغف کو عیاں کرتی نظر آتی ہے. جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، صحابہ کی گواہی دیکھنی ہو تو اٹھائیے صحیح الجامع. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حسبہ امر بادر الی الصلاۃ. اگر آپ کی سیرت کو اخلاق کے آئینے میں دیکھیں تو آپ کے اعلیٰ اور عرفہ اخلاق کا شاہد تو قرآن بھی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آئیے اخلاق کی بلندی دیکھیے. ایک اعرابی کو مسجد میں پیشاب کرنے پر ایسی شفقت اور اپنائیت سے سمجھایا، وہ بھی پکار اٹھا اللہم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. ایک اور اعرابی کی غلطی پر ایسی محبت بری اصلاح کی، وہ بھی کیا اٹھا ما رأیت معلما احسن تعلیما منہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی. سیرت و کردار کی بلندی دیکھنی ہو تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی گواہی سن لیں. کلا لا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اخلاق و کردار، شرم و حیا، شفقت و مہربانی، عفو و درگزری کے مزید مظاہر دیکھنے ہو تو ان احادیث کو پڑھ لیجیے گا. لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها ما رد سائلا قط من تقم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفسه قط. حضرات گرامی، اپنے مشن سے محبت اور وفا کا منظر دیکھیے. طائف والوں سے پتھر کھا کر بھی دعا کر رہے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. تو میں کیوں نہ قرآن سے نقشہ یوں کھینچوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عزیزان محترم، اگر آپ کی سخاوت کو دیکھیں تو صحیح بخاری کے یہ الفاظ کانوں میں رس گھولتے ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. اگر بعثت شوہر آپ کی سیرت کو لیے جائے تو صحیح بخاری کے یہ الفاظ خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی کے گواہی دیتے نظر آتے ہیں. بعثت حاکم اور قاضی آپ کی سیرت کے حسین مناظر کو بھی دیکھتے چلیے. حدود اللہ میں سفارش کرنے پر اپنے پیارے اور محبوب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ. اس سے بڑھ کر حاکمانہ فیصلہ اور کیا ہوگا کہ اپنی لخت جگر کے بارے میں فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. سامعین محترم، سیرت کا خلاصہ جاننا چاہتے ہیں تو سنیں اللہ کے حکم کم فانذر کے بعد گویا بیٹھنا ہی بھول گئے. گالیاں کھا کر، پتھر کھا کر، اپنوں کے جنازے اٹھا کر بھی مشن سے پیچھے نہ ہٹے. ابلاغ توحید کا ایسا حق ادا کیا کہ توحید کی دعوت سے آغاز کیا اور قاتلہم حتی لا تکون فتنہ کے حکم کے پیش نظر زندگی جہاد میں گزار دی. دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اور اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد کے الفاظ سے علم توحید بلند نہ کہا. تو میں کیوں نہ کہوں آیا ہے دن کی طرح سب صفات پیغمبر، کھلی ہے حیات، گویا
حیات گوری ہے کتاب گویا حیات پیغمبر، جس نے زندگی کو ہمیشہ حرارت دے گا وہ آفتاب ہے دنیا میں ذات پیغمبر، وما علینا الا البلاغ المبین۔